غزوہ بدر کے بعد قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ابو سفیان، ہند بنت عتبہ اور مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ پر بدلہ لینے کے لیے نکلیں گے۔ اس دفعہ ان کے پاس 3000 کا لشکر تھا، جبکہ مسلمان صرف 700 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، کیا ہم مدینہ کے اندر رک کر دفاع کریں یا باہر جا کر مقابلہ؟ جوان صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کا باہر جا کر سامنا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کا جذبہ قبول کیا۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی تھی جسے احد کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو وہاں جمایا اور 50 تیر اندازوں کو کہا، تم اس پہاڑی پر رہو، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے شروعات میں دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ قریش کی صفیں ٹوٹ گئیں اور لوگ مال غنیمت جمع کرنے لگے، لیکن کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑے لے کر آئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ فوج میں افراتفری مچ گئی۔ جنگ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پتھر لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ صحابہ نے آپ کو بچایا اور آپ نے فرمایا، جنگ کا رخ بدل گیا، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے سیکھا کہ نظام اور اطاعت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوں احد کا میدان صبر اور یقین کا پیغام بن گیا۔